الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوہر پبلشرز کی جانب سے حافظ محمد وقاص فریدی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ کو گوہر پبلشرز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning۔ معزز اساتذہ کرام، آج ہم گوہر اسلامیات کلاس 5 کے باب سوم کے حاصلات تعلم پڑھنے جا رہے ہیں۔ محترم اساتذہ کرام، گوہر اسلامیات کلاس 5 کا باب سوم 7 اسباق پر مشتمل ہے اور اس باب کا عنوان ہے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ جی معزز اساتذہ کرام، اس باب کا پہلا سبق جس کا عنوان ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کے طلباء اس قابل ہو جائیں کہ اسراء اور معراج کا معنی و مفہوم سمجھ سکیں، سفر معراج کے واقعہ سے اجمالی طور پر آگاہ ہو سکیں، مسجد اقصی میں حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امامت انبیاء کرام کے بارے میں جان سکیں، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا اور عرش معلیٰ کا مطلب سمجھ سکیں، حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے عظیم معجزہ معراج اور اس کے اثرات سے آگاہ ہو سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ طلباء کو مسجد اقصی کی تصاویر یا دستاویزی فلم بھی دکھائیے۔ طلباء کو معجزہ معراج کی سائنسی اہمیت اور اثرات بتائیے اور طلباء کو معجزہ معراج میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور نشانیوں سے ضرور آگاہ کیجیے۔ جی معزز اساتذہ کرام، گوہر اسلامیات کلاس 5 کے باب سوم کا دوسرا سبق جس کا عنوان ہے بیعت عقبہ اولیٰ و ثانیہ، اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کے طلباء اس قابل ہو جائیں کہ بیعت عقبہ اولیٰ و ثانیہ کے بارے میں اچھے طریقے سے جان سکیں، بیعت عقبہ کی شرائط سے آگاہ ہو سکیں اور فروغ اسلام میں بیعت عقبہ کے دور رس نتائج جان سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ طلباء کو بیعت عقبہ اولیٰ و ثانیہ کے احوال تفصیل سے بتائیے۔ طلباء کو بیعت عقبہ ثانیہ کے دور رس نتائج سے بھی آگاہ کیجیے اور طلباء کو 12 نقیبوں کے نام بتائیے اور ان کے مقرر کیے جانے کی حکمت سے بھی ضرور آگاہ کیجیے۔ جی معزز اساتذہ کرام، باب سوم کا تیسرا سبق جس کا عنوان ہے ہجرت مدینہ، اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کے طلباء اس قابل ہو جائیں کہ ہجرت کا معنی و مفہوم سمجھ سکیں، ہجرت مدینہ کے تناظر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار اور امانتوں کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں، ہجرت مدینہ منورہ کے واقعات، اسباب اور نتائج مختصر طور پر جان سکیں، ہجرت مدینہ کے حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے متعلق جان سکیں، دعوت دین میں حکمت و دانائی کی اہمیت سے بھی آگاہ ہو سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ طلباء کے سامنے ہجرت کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں ایک سیر حاصل گفتگو فرمائیے اور طلباء کو بتائیں کہ ہجرت مدینہ کی اسلامی تاریخ میں کیا اہمیت ہے اور ہجری کیلنڈر کا آغاز ہجرت مدینہ منورہ سے ہوا۔ طلباء کو ہجرت مدینہ کے مزید واقعات سنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ طلباء کو ان اشعار سے بھی روشناس کرائیں جو انصار کی بچیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے استقبال میں پڑھے۔ جی معزز اساتذہ کرام، باب سوم کا چوتھا سبق جس کا عنوان ہے مواخات مدینہ، اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کے طلباء اس قابل ہو جائیں کہ مواخات مدینہ کے معنی و مفہوم سے آگاہ ہو سکیں، مواخات مدینہ کے تناظر میں
اخوت اور بھائی چارے کے تصور کو سمجھ سکیں، مہاجرین اور انصار کے بارے میں جان سکیں اور مواخات مدینہ کی ہمیشہ کے لیے اہمیت کو بھی جان سکیں، معاشرے میں مواخات اور بھائی چارے کے فوائد اور اس سے مرتب ہونے والے اثرات سے بھی آگاہ ہو سکیں۔ اور معزز اساتذہ کرام، اپنے طلباء کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایثار و قربانی کے واقعات سنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ طلباء کو بتائیں کہ اخوت و بھائی چارے سے معاشرے پر پڑنے والے اثرات کیا ہیں۔ جی معزز اساتذہ کرام، باب صوم کا 5واں سبق، جس کا عنوان ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کے طلباء اس قابل ہو جائیں کہ مسجد نبوی سے متعارف ہو سکیں، مسجد نبوی کی تعمیر کے متعلق جان سکیں، مسجد نبوی کی فضیلت اور تاریخی اہمیت سے بھی آگاہ ہو سکیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حوالے سے مسجد نبوی کی اہمیت جان سکیں اور مسجد نبوی کی تعلیمی و معاشرتی اہمیت سے بھی آگاہ ہو سکیں۔ جی معزز اساتذہ کرام، اس کے ساتھ ساتھ طلباء کو ہجرت مدینہ منورہ آمد اور مسجد نبوی کی تعمیر کے بارے میں وضاحت سے بتائیے۔ طلباء کو سمعی و بصری معاونت سے مختلف ادوار میں مسجد نبوی کی توسیع، تزئین و آرائش کے بارے میں ضرور بتائیے، اور طلباء کو بتائیے کہ سلطنت عثمانیہ کے عہد میں کس قدر محبت برے انداز میں مسجد نبوی کی توسیع کی گئی۔ جی محترم اساتذہ کرام، باب صوم کا 6واں سبق، جس کا عنوان ہے میثاق مدینہ، اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کے طلباء اس قابل ہو جائیں کہ وہ میثاق مدینہ سے متعارف ہو سکیں، میثاق مدینہ کی نمایاں دفعات اور پس منظر سے واقف ہو سکیں، اور میثاق مدینہ کی اہمیت اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے فوائد کو بھی جان سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ طلباء کو میثاق مدینہ کی دفعات اور اس کے اثرات تفصیل سے بتائیے۔ طلباء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیاسی بصیرت کے واقعات ضرور سنائیے۔ جی محترم اساتذہ کرام، گوہر اسلامیات کلاس 5 کے باب صوم کا 7واں اور آخری سبق، جس کا عنوان ہے غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کے طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں جہاد کا حقیقی تعارف جان سکیں، غزوہ اور سریہ کے معنی و مفہوم اور فرق کو جان سکیں، غزوات کی ضرورت و اہمیت سے آگاہ ہو سکیں، غزوہ بدر، احد اور خندق کے اسباب اور واقعات کے بارے میں اجمالی طور پر آگاہ ہو سکیں، اور غزوات کے نتیجے میں حاصل ہونے والے فوائد و اثرات کو بھی جان سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ معزز اساتذہ کرام، طلباء کو غزوات نبوی کے اسباب، واقعات اور نتائج سے ضرور آگاہ کیجیے۔ طلباء کو جہاد کی اہمیت و ضرورت سے بھی آگاہ کیجیے، اور طلباء کو جذبہ جہاد سے سرشار کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ غزوات کی روشنی میں طلباء کے دلوں میں دین اسلام کی محبت پیدا کیجیے، اور طلباء کے اندر یہ جذبہ بیدار کیجیے کہ دین اسلام سے مال اور جان، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنے والے بن جائیں، کیونکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا دار و مدار دین اسلام سے محبت ہے۔ اور طلباء کو یہ بھی بتائیں کہ اگر اللہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو دین اسلام سے محبت کریں، اور دین اسلام کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں۔ معزز اساتذہ کرام، گوہر اسلامیات کلاس 5 کا باب صوم اختتام کو پہنچا۔ امید کرتا ہوں چند ایک گزارشات آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آنے والی نسلوں کی خوب تعمیر سیرت کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔